السلام علیکم پیارے ویورز، میرا نام ہے عبدالواحد افطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں آل اسلامک ویڈیوز یوٹیوب چینل۔ پیارے اسلام بھائیو، آج میں آپ کو غیبت کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے معزز ویور سے گزارش ہے کہ میرا چینل آل اسلامک ویڈیوز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے ویورز، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت میں ہو کر عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ، میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہونے سے حیا محسوس کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اجازت دیں تاکہ وہ روزہ کھول لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر عرض کی، آپ نے پھر اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا اور پھر غیب بتانے والے غیب دان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ جاؤ ان دونوں کو جا کے حکم دے دو کہ اگر وہ روزہ دار ہیں تو طے کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو فرمان شاہی جا کے سنایا۔ ان دونوں نے طے کی تو طے سے جمع ہوا خون نکلا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حاضر خدمت ہوئے اور ان کو صورتحال سنائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ اس میں قے کرو، تو اس نے خون، پیپ اور گوشت کی قے کی حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔
پھر دوسری کو حکم دیا کہ اس میں قے کرو، تو اس نے بھی اسی طرح کی قے کی۔ اللہ کے پیارے رسول دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے تو روزہ رکھا، مگر اللہ پاک نے علاوہ روزے کے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ان یعنی حرام چیزوں سے انہوں نے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی غیبت کرنے لگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت غیبت جیسی موذی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ والسلام۔